السلام علیکم. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ. اشہد ان محمدا رسول اللہ. اشہد ان محمدا رسول اللہ. حی علی الصلاۃ. حی علی الصلاۃ. حی علی الفلاح. حی علی الفلاح. اللہ اکبر. اللہ اکبر. لا الہ الا اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے جنگ میں کیا آپ کا اسوہ تھا، اس بارے میں ذکر ہو رہا تھا خیبر کی جنگ کا. خیبر کی جنگ کے بعد یہود کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی ایک سازش ہوئی تھی اور زہر آلود بکری کا گوشت کھلانے کی کوشش کی گئی تھی. اس کی تفصیل یہ ہے کہ جب خیبر فتح ہو گیا اور اہل خیبر کے ساتھ معاہدہ ہو گیا، جس کی بنا پر یہ بری طرح شکست کھانے کے بعد ایک بار پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت و شفقت سے اس طرح فیض یاب ہوئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف یہ کہ ان کو معاف کر دیا بلکہ خیبر میں رہنے کی بھی اجازت دے دی. لوگ مطمئن ہو گئے. تو ایک روز یہود خیبر کی فوج کے سپہ سالار سلام بن مشکم کی بیوی زینب بن حارث نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خدمت اقدس میں بھنی ہوئی بکری کا گوشت پیش کیا اور کہا کہ آپ کے لیے ہدیہ لائی ہیں. بعض جگہ یہ بھی ملتا ہے کہ اس سازش میں صرف یہ اکیلی عورت شامل نہ تھی بلکہ یہود کے کچھ اور لوگ بھی تھے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر وہ ہدیہ لے کر آپ کے سامنے رکھ دیا گیا. وہاں کچھ صحابہ بھی موجود تھے جن میں حضرت بشر بن برا بھی تھے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ قریب آ جاؤ. اس کے بعد آپ نے اس میں سے دستی کا گوشت اٹھایا اور اس میں سے تھوڑا سا ٹکڑا لیا. دوسرے لوگوں نے بھی لیا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے ہاتھ روک لو کیونکہ یہ دستی کا گوشت بتا رہا ہے کہ یہ زہر آلود ہے. حضرت بشر بن برا جو موجود تھے وہاں کہتے ہیں کہ قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کی کوئی یہ عزت و سربلندی عطا فرمائی، جو لقمہ میں نے کھایا اس میں مجھے کچھ محسوس ہوا تھا، مگر میں نے صرف اس لیے اس کو نہیں اگلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانا خراب ہوگا. پھر جب آپ نے لقمہ اگل دیا تو مجھے اپنے سے زیادہ آپ کا خیال ہوا اور مجھے یہ خوشی ہوئی کہ آپ نے اس کو نگلا نہیں. حضرت بشر ابھی اپنی جگہ سے اٹھے نہ تھے کہ ان کی جسم کی رنگت تبدیل ہونی شروع ہو گئی اور پھر اس قدر بیمار پڑ گئے کہ خود سے کروٹ بھی نہیں بدل سکتے تھے، یہاں تک کہ قریباً 1 سال کے بعد ان کی وفات ہو گئی. جبکہ بعض نے کہا ہے کہ حضرت بشر بن برا اپنی جگہ سے اٹھنے ہی نہ پائے تھے کہ وفات ہو گئی. 2 روایتیں ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو بلا بھیجا اور کہا کہ کیا تو نے اس بکری میں زہر ملایا تھا؟ اس نے کہا کہ آپ کو کس نے خبر دی؟ آپ نے فرمایا مجھے اس دستی کے گوشت نے خبر دی ہے جو میرے ہاتھ میں ہے. اس نے کہا ہاں میں نے زہر ملایا تھا. آپ نے فرمایا کہ تمہیں کس نے یہ کام کرنے کو کہا تھا؟ اس نے کہا کہ آپ نے میری قوم کے ساتھ جو کیا ہے وہ آپ پر مخفی نہیں ہے. میں نے یہ سوچا کہ اگر آپ بادشاہ ہیں تو ہم آپ سے نجات پا جائیں گے اور اگر آپ نبی ہیں تو آپ کو خبر دے دی جائے گی. آپ نے اس عورت سے درگزر فرمایا یعنی معاف کر دیا. آپ نے اس عورت سے کوئی بدلہ نہ لیا. ایک دوسری روایت میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا کہ تجھے ایسا کرنے پر کس نے ابھارا ہے؟ اس نے کہا آپ نے میرے باپ اور میرے چچا اور خامند اور بھائی کو قتل کیا ہے.
ایک روایت کے مطابق جب حضرت بشر بن برا نے وفات پائی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس عورت کو قتل کر دو، تو اسے قتل کر دیا گیا۔ یہ بھی ایک روایت ہے۔ صحیح مسلم میں روایت ہے کہ اس عورت کو قتل نہیں کیا گیا۔ چنانچہ حضرت انس سے روایت ہے کہ ایک یہودی عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس زہر ملا بکری کا گوشت لائی، آپ نے اس میں سے کچھ کھا لیا، پھر عورت کو آپ کے پاس لایا گیا، آپ نے اس عورت سے اس کے بارے میں پوچھا، اس عورت نے کہا میرا ارادہ آپ کو قتل کرنے کا تھا۔ آپ نے فرمایا یہ ہو نہیں سکتا تھا کہ اللہ تمہیں اس کی طاقت دے، یا فرمایا مجھ پر اللہ تعالیٰ تمہیں اس کی طاقت دے۔ راوی کہتے ہیں لوگوں نے کہا کیا ہم اسے قتل نہ کر دیں، اس عورت کو جس نے یہ ارادہ کیا؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ راوی کہتے ہیں کہ میں اس کا اثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں محسوس کرتا تھا۔ علامہ نووی نے صحیح مسلم کی شرح میں لکھا ہے کہ حضرت جابر نے سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قتل کروا دیا تھا، اور حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو حضرت بشر کے وارثوں کے سپرد کر دیا تھا جنہوں نے اسے قتل کر دیا۔ محدثین کا اس بات پر بھی اتفاق ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قتل کروا دیا تھا۔ قاضی ایاز کے مطابق قتل کرنے اور نہ کرنے والی روایات کی اس طرح تطبیق کی جا سکتی ہے کہ پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قتل نہیں کیا تھا، مگر جب حضرت بشر کا انتقال ہو گیا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو حضرت بشر کے وارثوں کے سپرد کر دیا جنہوں نے اسے قصاص کے طور پر قتل کر دیا۔ لیکن غالب امکان یہی ہے کہ اس عورت کو معاف کر دیا گیا تھا، جیسا کہ مسلم کی حدیث سے واضح طور پر ثابت ہوتا ہے، اور حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کا بھی خیال تھا۔ مسلم موعود بیان فرماتے ہیں کہ ایک یہودی عورت نے صحابہ سے پوچھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جانور کے کسی سے گوشت زیادہ پسند ہے؟ صحابہ نے بتایا کہ آپ کو دستی کا گوشت زیادہ پسند ہے۔ اس پر اس نے بکرا ذبح کیا اور پتھروں پر اس کے کباب بنائے اور پھر اس گوشت میں زہر ملا دیا، خصوصاً بازوؤں میں، جس کے متعلق اسے بتایا گیا تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں کا گوشت زیادہ پسند کرتے ہیں۔ سورج ڈوبنے کے بعد جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم شام کی نماز پڑھ کر اپنے ڈیرے کی طرف واپس آ رہے تھے تو آپ نے دیکھا کہ آپ کے خیمے کے پاس ایک عورت بیٹھی ہے۔ آپ نے اسے پوچھا بی بی تمہارا کیا کام ہے یہاں؟ اس نے کہا اے ابو القاسم، میں آپ کے لیے ایک تحفہ لائی ہوں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ساتھی صحابی سے فرمایا جو چیز یہ دیتی ہے اس سے لے لو۔ اس کے بعد آپ کھانے کے لیے بیٹھے تو کھانے پر بھنا ہوا گوشت بھی رکھا گیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے ایک لقمہ کھایا، اور آپ کے ایک صحابی بشیر بن البرا بن المرور نے بھی لقمہ کھایا۔ صحابی کا نام یہاں صاف لگتا ہے، یہاں بشیر کے بجائے بشر ہونا چاہیے۔ اتنے میں باقی صحابہ نے بھی گوشت کھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو آپ نے فرمایا مت کھاؤ، کیونکہ اس ہاتھ نے مجھے خبر دی ہے کہ گوشت میں زہر ملا ہوا ہے۔ اس کے یہ معنی نہیں کہ آپ کو اس بارے میں کوئی الہام ہوا تھا، بلکہ یہ عرب کا محاورہ ہے، اور اس کے معنی یہ ہے کہ اس گوشت کو چکھ کر مجھے معلوم ہوا ہے کہ اس میں زہر ملا ہوا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ بیان کرتے ہوئے ایک دیوار کے متعلق آتا ہے کہ وہ گرنا چاہتی تھی، جس کے محض یہ معنی ہے کہ اس میں گرنے کے آثار پیدا ہو چکے تھے۔ بس اس جگہ پر بھی یہ مراد نہیں کہ آپ نے فرمایا وہ دست بولا، بلکہ یہ ہے کہ اس کا گوشت چکھنے پر مجھے معلوم ہوا ہے۔ چنانچہ اگلا فقرہ ان معنوں کی وضاحت کر دیتا ہے۔ اس پر بشر نے کہا کہ جس خدا نے آپ کو عزت دی ہے اس کی قسم کھا کر میں کہتا ہوں کہ مجھے بھی اس لقمے میں زہر معلوم ہوا ہے۔ میرا دل چاہتا تھا کہ میں اس کو پھینک دوں، لیکن میں نے سمجھا کہ اگر میں نے ایسا کیا تو شاید آپ کی طبیعت پر گراں نہ گزرے اور آپ کا کھانا خراب نہ ہو جائے۔ اور جب آپ نے وہ لقمہ نگلا تو میں نے بھی آپ کی تتبع میں نگل لیا۔ گو میرا دل یہ کہہ رہا تھا کہ چونکہ مجھے شبہ ہے کہ اس میں زہر ہے، اس لیے کاش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ لقمہ نہ نکلیں۔ اور مسلم موعود نے نکلنے کا ذکر کیا ہے، لیکن دوسری روایات میں یہ ہے کہ نکلا نہیں تھا، نکال دیا تھا۔ بہرحال اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد
بشر کی طبیعت خراب ہو گئی، اور بعض روایتوں میں تو یہ ہے کہ وہ وہیں خیبر میں فوت ہو گئے، اور بعض میں یہ ہے کہ اس کے بعد کچھ عرصہ بیمار رہے اور اس کے بعد فوت ہو گئے۔ اس پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ گوشت اس کا ایک کتے کے آگے ڈلوایا، جسے کھانے سے وہ مر گیا۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو بلایا اور فرمایا، تم نے اس بکری میں زہر ملایا ہے؟ اس نے کہا، آپ کو یہ کس نے بتایا ہے؟ آپ کے ہاتھ میں اس وقت بکری کا دست تھا۔ آپ نے فرمایا، اس ہاتھ نے مجھے بتایا۔ اس پر اس عورت نے سمجھ لیا کہ آپ پر یہ راز کھل گیا ہے، اور اس نے اقرار کیا کہ اس نے زہر ملایا ہے۔ اس پر آپ نے اس سے پوچھا کہ اس ناپسندیدہ فعل پر تم کو کس بات نے آمادہ کیا؟ اس نے جواب دیا کہ میری قوم سے آپ کی لڑائی ہوئی اور میرے رشتہ دار اس لڑائی میں مارے گئے۔ میرے دل میں یہ خیال آیا کہ میں ان کو زہر دے دوں۔ اگر ان کا کاروبار انسانی رہا، یعنی علیہ وسلم کا کاروبار انسانی کاروبار ہوگا، تو ہمیں ان سے نجات حاصل ہو جائے گی، اور اگر یہ واقعہ میں نبی ہوں گے تو خدا تعالیٰ ان کو خود بچا لے گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی یہ بات سن کر اسے معاف فرما دیا، اور اس کی سزا جو یقیناً قتل تھی نہ تھی۔ یہ حضرت مسلم وہ تو خیال ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ علیہ وسلم کی وفات اس زہر کی وجہ سے ہوئی ہے۔ کیا یہ صحیح ہے؟ صحیح بخاری میں ہے، حضرت عائشہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت میں فرماتے تھے کہ اے عائشہ، میں اس کھانے کی تکلیف جو خیبر میں نے کھایا تھا مجھے ہمیشہ محسوس ہوتی رہی، اور اب بھی اس زہر سے میں اپنی رگیں کٹتی ہوئی محسوس کر رہا ہوں۔ اس حدیث سے استنباط کرتے ہوئے بعض مسلمان مفسرین اور محدثین نے یہ کہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات گویا خیبر کے موقع پر کھائے جانے والے اسی زہریلے گوشت کی وجہ سے ہوئی، اور اس وفات کو اس وجہ سے شہادت سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید اعظم تھے۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس تکلف کی ضرورت نہیں، نبی تو اس مقام و مرتبہ کا حامل ہوتا ہے کہ وہ شہید بھی ہوتا ہے، صدیق بھی ہوتا ہے۔ بلکہ اگر غور سے دیکھا جائے تو ایسا کہنا دشمن کو ہنسی کا موقع دینے کے مترادف ہے۔ یہود نے تو اس لیے زہر دیا تھا کہ اگر یہ خدا کا سچا نبی ہوگا تو اس زہر سے بچ جائے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچ جانے کی وجہ سے انہوں نے جان لیا کہ آپ واقعی خدا کے سچے نبی ہیں، اور ان کی نگاہ میں تو یہ ایک معجزہ قرار پایا۔ لیکن بعض سادہ لوگ ہیں کہ وہ اس زہر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کو تسلیم کرنے کو تیار بیٹھے ہیں۔ امر واقعہ یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہرگز اس زہر کی وجہ سے نہیں ہوئی تھی۔ یہ تو صرف ایک تکلیف کا اظہار تھا، اور ہر کوئی جانتا ہے کہ بعض اوقات کوئی جسمانی تکلیف یا زخم یا بیماری کبھی کسی خاص موقع پر یا خاص موسم میں کسی سبب سے باہر آ جاتی ہے۔ اگر اس کی تفصیل میں جائیں تو یہ بھی ملتا ہے کہ زہر ملا ہوا یہ گوشت آپ صلی اللہ علیہ وسلم منہ میں ڈال لیا تھا لیکن نگلا نہیں تھا، اور منہ میں جانے کی وجہ سے آپ کے حلق یا کوے پر زخم آ گیا تھا، اور کبھی کبھار کھانے کے دوران اس میں تکلیف محسوس فرماتے تھے، اور اسی تکلیف کا اظہار آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آخری بیماری میں فرمایا ہوگا۔ خیبر کی جنگ کے حوالے سے حضرت صفیہ سے شادی کا بھی ذکر ملتا ہے۔ اس کی تفصیل میں لکھا ہے کہ خیبر کے قلعہ نزار کو جب فتح کیا گیا تو وہاں بہت سے قیدی بھی بنائے گئے۔ ان قیدیوں میں حضرت صفیہ اور ان کی چچا زاد اور دیگر عورتیں تھیں۔ بعض کتب میں نزار کی جگہ کموس قلعہ کا نام ملتا ہے۔ حضرت صفیہ نے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قتیبہ کے قلعوں میں پہنچنے سے قبل ہی نزار کے قلعے میں قیدی بنا لیا تھا۔ کنانہ کی رائے کے مطابق قلعہ نزار زیادہ مضبوط تھا، اس لیے ان لوگوں نے عورتوں اور بچوں کو قلعہ نزار میں منتقل کر دیا تھا۔ حضرت صفیہ کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں آنے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شادی کی تفصیلات یوں بیان ہوئی ہیں کہ خیبر میں جب قیدیوں کو اکٹھا کیا گیا تو حضرت دہیہ آئے اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ان قیدیوں میں سے ایک لڑکی دیجیے۔ فرمایا، جاؤ ایک لڑکی لے لو۔ انہوں نے حوی بن اخطب کی بیٹی صفیہ کو لے لیا۔ اس پر ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا
اور کہا، اے اللہ کے نبی، آپ نے دیہا کو ہوئی کی بیٹی دے دی ہے جو بنی قریظہ اور بنو نذیر کی شہزادی ہے، وہ تو آپ کے علاوہ کسی کے لیے مناسب نہیں۔ فرمایا اسے اس کے ساتھ بلا لاؤ۔ وہ ان کو لے آیا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھا تو فرمایا، ان قیدیوں میں سے اس کے سوا کوئی اور لڑکی تم لے لو۔ حضرت انس نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ کو آزاد کر دیا۔ مسند احمد بن حنبل کی روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ سے فرمایا کہ میں تمہیں آزاد کرتا ہوں، چاہو تو مجھ سے شادی کر لو اور چاہو تو اپنے قبیلہ کی طرف واپس چلی جاؤ، دو چوائس ہیں۔ جس پر انہوں نے آزادی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کو پسند کیا۔ ایک دوسری روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دی تو انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت دیہا کو فرمایا کہ کوئی اور لونڈی لے جاؤ، تو ایک روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حضرت صفیہ کی چچا زاد بہن یا کنانہ بن ربیع کی بہن عطا کی۔ بعض روایات کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت دیہا کو 7 غلام یا لونڈیاں دیں اور حضرت صفیہ کو حضرت ام سلمہ کے پاس بھیج دیا۔ خیبر کے تمام معاملات سے فارغ ہو کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خیبر سے روانہ ہوئے اور کوئی 6 میل کے فاصلے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پڑاؤ کرنا چاہا تاکہ حضرت صفیہ سے شادی کی تکمیل ہو سکے، لیکن حضرت صفیہ کی خواہش پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کو جاری رکھا اور خیبر سے قریباً 12 میل کے فاصلے پر صحابہ مقام پر پڑاؤ کیا۔ حضرت ام سلیم نے دلہن کو تیار کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ سے پوچھا کہ پہلی جگہ پر پڑاؤ کرنے سے کیوں روک دیا تھا؟ تو اس کے جواب میں معلوم ہوتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق فاضلہ نے کس قدر حضرت صفیہ کے دل کو صاف کر دیا تھا۔ یہودی سردار کی بیٹی اور ایک یہودی سردار کی بیوی جس کا باپ مسلمانوں کے ہاتھوں سے غزوہ خندق کے بعد قتل ہوا تھا، جس کا خامند بھی وہ کہ ابھی 2 ماہ قبل شادی ہوئی تھی، چند روز قبل مارا گیا تھا، جس کا چچا بھی مارا گیا اور بھی قریب رشتہ دار مارے گئے، وہ خود بیان کرتی ہیں کہ میرے دل میں آپ کے بارے میں شدید نفرت تھی، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں پہلی بار ملی تو بہت ہی محبت اور شفقت سے مجھے ملے اور بار بار مجھ سے عذر فرماتے رہے کہ اے صفیہ، تیرا باپ سارے عرب کو ہمارے خلاف تیار کر کے لے آیا تھا اور اس نے یہ کیا اور آخرکار ہمیں اپنے دفاع کے لیے خیبر آنا پڑا تاکہ اس کی سازشوں کے خلاف کارروائی کریں۔ حضرت صفیہ بیان کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی کثرت سے اور اتنی محبت سے یہ بات بار بار بیان کی کہ میرا دل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بالکل صاف ہو گیا اور میں پہلی مجلس سے ہی اٹھی ہوں تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مجھ کو کوئی محبوب نہ تھا۔ اور جب خیبر سے واپسی کا سفر شروع ہوا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سے حسن سلوک کا یہ عالم تھا کہ جب سفر کے لیے روانہ ہونے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری پر ان کے بیٹھنے کے لیے اپنی چادر کو طے کر کے وہاں رکھا، پھر اپنا گھٹنا زمین پر رکھا، اس پر حضرت صفیہ اپنا پاؤں رکھ کر اونٹ پر سوار ہوئیں۔ راستے میں جب حضرت صفیہ کو اونگ آتی اور سر ہودج سے ٹکرانے لگتا تو اپنے ہاتھ مبارک سے حضرت صفیہ کے سر کو تھامتے اور فرماتے کہ کہیں چوٹ نہ لگ جائے۔ چونکہ حضرت صفیہ ازواج مطہرات میں شامل ہو چکی تھیں، اس لیے خیبر سے واپسی پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے پیچھے اونٹ پر سوار کیا اور پردے کے لیے ان پر چادر ڈال دی، جس سے یہ واضح ہو کہ وہ آپ کی لونڈی نہیں بلکہ بیوی ہیں۔ بہرحال 6 میل پر نہ رکنے کی جو جواب دیا انہوں نے، اس کی تفصیل یوں بیان ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق فاضلہ کا یہ اثر تھا کہ حضرت صفیہ کو دنیا جہان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اور کوئی محبوب نہ تھا۔ چنانچہ حضرت صفیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیا کہ آپ خیبر کے بہت قریب پڑاؤ کرنا چاہتے تھے تو مجھے اپنی قوم سے خوف تھا کہ کہیں وہ آپ کو کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کرے، اس لیے میں نے چاہا کہ آپ خیبر سے کچھ مزید دور نکل کر قیام فرمائیں۔ یہود کی سازشوں اور ان کے خطرناک ارادوں سے صحابہ بھی واقف تھے اور خیبر کی زینب نامی خاتون کے زہر ملے کھانے کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازش کو بھی چند روز ہی گزرے تھے، اس لیے آپ کے جان نثار صحابہ اب کسی بھی لمحے آپ سے غافل نہیں رہنا چاہتے تھے۔ تو یہاں واقعہ بیان ہوتا ہے ابو ایوب کا، جنہوں نے رات کو پہرا دیا۔
اور ان کا ایک معصومانہ اور عاشقانہ مظاہرہ کیا اس شادی کے دوران دیکھنے میں آیا۔ اور اس طرح ہے کہ رات گزرنے کے بعد جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صبح کے وقت اپنے خیمے سے باہر نکلے تو کیا دیکھا کہ حضرت ایوب انصاری تلوار ہاتھ میں لیے اپنے خیمے کے باہر چاقو چومت کھڑے ہیں۔ آپ نے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مجھے اس یہودی نو مسلم خاتون سے اندیشہ ہوا، یعنی حضرت صفیہ سے، کہ اس کا باپ اور خامد اور اس کی قوم کے لوگ قتل ہوئے ہیں اور ابھی نئی نئی مسلمان ہوئی ہے، آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے، اس لیے میں ساری رات تلوار لیے باہر پہرا دیتا رہا۔ حضرت ایوب کی اس معصومانہ محبت کے جواب میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا دیتے ہوئے فرمایا، اے اللہ، ابو ایوب کی حفاظت فرما جیسے انہوں نے میری حفاظت کرتے ہوئے رات بسر کی۔ ان کا نام خالد بن زید تھا۔ یہ وہی صحابی ہیں جن کو ہجرت مدینہ کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی ماہ تک میزبانی کا شرف حاصل ہوا۔ 50 ہجری میں ایک مہم کے دوران وفات پائی اور استنبول میں ان کا مزار ہے۔ بہرحال اگلے روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دعوت ولیمہ کا انتظام کیا گیا۔ یہ دعوت ولیمہ بھی بہت پروکار اور سادہ تھی۔ کھجور، پنیر اور گھی سے تیار شدہ حیض تھا جو سب کے لیے تیار کیا گیا۔ 3 دن کے قیام کے بعد یہاں سے روانگی ہوئی اور صفیہ کی آزادی ہی ان کا حق مہر قرار پایا۔ صفیہ کی ایک خواب کا بھی ذکر ملتا ہے جس کی صداقت بھی اس شادی سے واضح ہوتی ہے۔ چنانچہ روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ کی آنکھ کے قریب نیل کا نشان دیکھا تو پوچھا کہ یہ چوٹ کا نشان کس وجہ سے ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ آپ کے خیبر آنے سے چند روز قبل یا بعض روایات کے مطابق خیبر کے محاصرہ کے دنوں میں نے ایک خواب دیکھا کہ چاند یثرب کی طرف سے آیا ہے اور میری جھولی میں گر گیا۔ میں نے یہ خواب اپنے شوہر کنانہ کو بتایا تو اس نے میرے چہرے پر ایک زوردار تھپڑ رسید کیا کہ تم یثرب کے اس بادشاہ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کے خواب دیکھ رہی ہے۔ بعض روایات کے مطابق یہ خواب بہت پرانا تھا اور اس کے والد ہوئی نے تھپڑ مارا تھا، لیکن زیادہ تر کتب میں یہی ہے کہ اس کے خامد نے تھپڑ مارا تھا اور یہی زیادہ قرینہ قیاس ہے۔ صفیہ کا نام زینب تھا، لیکن مال غنیمت کی تقسیم ہونے سے قبل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لے کر آزاد کر دیا تھا، اور اس وقت کے دستور کے مطابق مال غنیمت کی تقسیم سے قبل جو اموال سردار کے لیے ہو اس کو صفیہ یا اصفا کہا جاتا تھا۔ اس مناسبت سے ان کا نام صفیہ معروف ہو گیا۔ حضرت صفیہ نے 50 ہجری میں حضرت امیر معاویہ کے زمانے میں وفات پائی اور جنت البقیع میں تدفین ہوئی۔ حضرت صفیہ کی شادی اور پہ بھی مستشرقین تنقید کرتے ہیں اور اپنی عادت کے مطابق حضرت صفیہ کی شادی پر بعض اعتراض کرتے ہیں جو ان کی اپنی جہالت اور تعصب کی دلیل ہے۔ مثلا انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا کے 9ویں ایڈیشن میں محمد نظم کے تحت لکھا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اس کا کامیاب مارکے کا آخری کارنامہ بادشاہ کی بیٹی سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا عقد تھا۔ صفیہ کو ایسے شخص سے ذرا بھی کراہت نہ ہوئی، یہ مستشرق لکھ رہا ہے، کہ جو اس کے باپ ہوئی اور اس کے شوہر کنانہ کے قتل کا باعث تھا، بلکہ نہایت شان سے اس نے اپنے آپ کو نئے رنگ میں رنگ لیا۔ اس سے زیادہ قابل ستائش تو ایک دوسری یہودیہ زینب کا طرز عمل تھا، جس نے اپنی قوم کے قاتل کو زہر دینے کی کوشش کی اور اس جرم کی پاداش میں جان سے ہاتھ دھو بیٹھی۔ یہ کوشش ناکام رہی، لیکن کہا جاتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آخری عدالت میں بھی اس زہر کا اثر محسوس کرتے تھے۔ یعنی صفیہ پر تنقید کرتے ہوئے لکھتے ہیں، اس کا خامد اور باپ مارا گیا اور چاہیے تو یہ تھا کہ کچھ غیرت کا مظاہرہ کرتی اور اس کا بدلہ لیتی، لیکن انہوں نے اپنے مفاد کو ترجیح دیتے ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کر لی۔ اس کے بالمقابل دوسری یہودی عورت جس نے زہر دیا تھا اس کی تعریف کر رہا ہے کہ اس نے غیرت کا مظاہرہ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کی کوشش کی۔ ان مصنفین کی اسلام اور بانی اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض و عناد کی کوئی حد نہیں ہے۔ اتنا بھی نہیں سوچتے کہ ذرا سے بھی عقل سلیم رکھنے والا شخص
ان کی تحریرات سے کیا نتیجہ نکل کر سکتا ہے؟ تعصب کا زہر ہے جو ان کی تحریرات سے خود بخود یہاں ہوتا چلا جاتا ہے. انصاف سے کام نہیں لیتے. خیبر کے یہود کا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے زبردست مقابلہ ہوا، پھر بری طرح شکست کھائی انہوں نے. اس کے بعد ان سے کیا سلوک ہونا چاہیے تھا؟ یہ جنگی قاعدہ چاہے اس زمانے کا ہو یا آج کل کی مہذب دنیا کا، اگر ان سب کو تحت ایک بھی کر دیا جاتا تو یہ جائز تھا. ان کی بائبل کی روح سے بھی اور اس وقت کے قواعد اور طریق کے مطابق بھی یہ سب جائز تھا. لیکن ان ظالموں پر قابو پانے کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جس عفو، درگزر اور نرمی کا سلوک کیا اس کا کوئی ذکر نہیں کرتے. تعریف کرنا تو لگ رہا، پھر ان کی صلح کی درخواست کو مانتے ہوئے ان کو سب کو جلا وطن کرنے کی شرط آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلیم کرتے ہوئے ان کو معاف کر دیا. پھر اس سے بڑھ کر جب ان یہود نے یہ درخواست کی کہ ہمیں یہیں رہنے دیا جائے، ہم کھیتی باڑی کا کام جاری رکھیں اور نصف پیداوار آپ لے لیا کریں، آپ نے ان کی یہ درخواست بھی تسلیم کر لی اور صلح و سلامتی کا ایک معاہدہ طے پایا. لیکن ابھی اس معاہدے کی سیاہی بھی خوش نہیں ہوئی تھی کہ ان لوگوں نے سازش کر کے ایک عورت کے ذریعے سے آپ کو زہر دلوانے کی کوشش کی، اور اس عورت نے جرم تسلیم بھی کر لیا. جیسا کہ بتایا، آج کی مہذب دنیا کے مہذب لوگ جو تعلیم یافتہ کہلاتے ہیں وہ ایسی بدعہد عورت کو ایک قومی ہیرو کے طور پر پیش کر رہے ہیں. اور جس عورت نے حق و صداقت کو پا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق فاضلہ کا خود مشاہدہ کر کے سچائی کو قبول کر لیا، اور باوجود آزادی کے پروانے کے آپ نے فرمایا تھا آزاد ہے تم، اس بات کو ترجیح دی کہ آپ کے ساتھ رہے، اس پہ تنقید کرتے ہیں. یعنی اس وقت انہیں شخصی آزادی اور عدل و انصاف کے تمام اصول بھول جاتے ہیں. پھر اسی طرح بعض دوسرے معترضین اعتراض کرتے ہیں اور بدنما انداز میں اعتراض کرتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ کے حسن کی تعریف سنی تو حضرت دیہ سے انہیں واپس مانگ لیا اور خود ان سے شادی کر لی وغیرہ. اصل میں یہ اعتراض تو اپنی ذہنی پستی کی وجہ سے یہ لوگ کرتے ہیں، اور دوسرے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی سوانح اور سیرت کو نہ سمجھنے کی وجہ سے یہ پیدا ہوتے ہیں. ان لوگوں کے دل تعصب سے بھرے ہوئے ہیں. اگر یہ لوگ انصاف کی نظر سے اور پاک دل سے دیکھیں تو ایسی سوچ نہ رکھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گزری ہوئی زندگی پر نظر ڈالی جائے، جس کی طرف قرآن کریم بھی بڑی خوبصورت انداز میں توجہ دلاتا ہے کہ فقط لبستو فیکم عمرم من قبلہ افلا تعقلون، کہ پس میں اس رسالت سے پہلے بھی تمہارے درمیان ایک لمبی عمر گزار چکا ہوں، تو کیا تم عقل نہیں کرتے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بھرپور جوانی کیسے گزاری اس قوم میں جہاں شراب اور شباب کی محفلیں نہ صرف عام تھیں بلکہ فخر کے اظہار کے طور پر اس کا ذکر کیا جاتا تھا. آپ نے اپنی ساری جوانی ایک بیوہ اور معزز اور شریف عورت کے ساتھ شادی کر کے گزاری اور کم و بیش 50 سال کی عمر تک اسی ایک بیوی کے ساتھ زندگی بسر کی. خوبصورت سے خوبصورت عورت کی پیشکش خود سرداران قریش نے آپ کو کی تھی، جیسا کہ تاریخ ثابت ہے، لیکن آپ نے ان کی پیشکش کو ٹھکرا دیا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی اور گزرے ہوئے یہ ماہ و سال اس بات کی روشن دلیل ہیں کہ آپ کو نعوذ باللہ شادیوں کی عشو عشرت سے کوئی دور کا بھی واسطہ اور تعلق نہ تھا. بعد میں جو آپ نے شادیاں کیں اس کی ایک حکمت تھی کہ مخالف قوم اور قبیلے کے درمیان صلح و آشتی اور محبت و مودت کا تعلق پیدا ہو اور اعتماد کی فضا پیدا ہو. جیسے بنو مستلق کے سردار حارث کی بیٹی جویریہ سے، قریش کی ابو سفیان کی بیٹی ام حبیبہ سے، ایسے ہی خیبر فتح ہونے ہوا تو بجائے اس کے قبیلے کے سردار کی بیوی اور بیٹی کو غلام اور لونڈی کے طور پر ایک عام شخص کے حوالے کر دیا جاتا، اس کی ذلت و رسوائی کی جاتی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو روحانی دنیا کے بادشاہ تھے، مدینہ کی ریاست کے بھی سربراہ تھے، انہوں نے حضرت صفیہ کو پہلے آزاد کیا، ان کی عزت افزائی کی، پھر ان کو اپنے گھر والوں کی طرف جانے کی پیشکش کر کے ان کے مقام و مرتبہ کو اور بڑھایا،
جاؤ اپنے گھر والوں کی طرف جا سکتی ہو۔ پھر ان کے ساتھ شادی کر کے ان کو مقام دیا کہ تمام مومنین کی ماں کہلائیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ان کے قبائل اور خاندان کی عزت توقیر میں بھی اضافہ ہوا اور معاشرے میں امن و سلامتی کی ایک فضا پیدا ہوئی۔ ولیم مونٹگومری واٹ ایک اسکاٹش مستشرق ہے جس نے اسلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بہت سخت ریمارکس اپنی کتب میں دیے ہیں۔ اس کی ایک کتاب کا نام محمد ایٹ مدینہ میں ہے، مدینہ ہے اس کتاب کا نام۔ متعصب ہونے کے باوجود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیوں کے بارے میں وہ یہ لکھنے پر مجبور ہوا ہے کہ یہودیوں کی بیٹیوں صفیہ اور ریحانہ سے شادی استوار کرنے کے سیاسی محرکات ہو سکتے ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ کوئی خوبصورتی پسند آئی ہے، بلکہ کہتا ہے سیاسی محرکات ہو سکتے ہیں۔ جہاں تک اس یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیوں یا ضمنی فہرست میں خواتین کے ساتھ مجوزہ شادیوں کا تعلق ہے، غالباً اس کا بنیادی مقصد سیاسی تھا۔ کم از کم اتنا یہ تسلیم کر لیا کہ کوئی غلط نظر نہیں تھی۔ خلیفہ مسیح اول ایک مشہور مستشرق ولیم میور کہ حضرت صفیہ کی شادی پر اس طرح کے اعتراض کے جواب میں فرماتے ہیں کہ مسٹر میور نے اعتراض کیا مگر وہ جانتا نہ تھا کہ ملک عرب میں دستور تھا کہ مفتوحہ ملک کے سردار کی بیٹی یا بیوی سے ملک میں امن و امان قائم کرنے اور اس ملک کے مقتدر لوگوں سے محبت پیدا کرنے کے لیے شادیاں کیا کرتے تھے۔ تمام رعایا اور شاہی کنبہ والے مطمئن ہو جایا کرتے تھے کہ اب کوئی کھٹکا نہیں۔ چنانچہ خیبر کی فتح کے بعد تمام یہود نے وہیں رہنا پسند کیا۔ حضرت صفیہ کی شادی کے حوالے سے ہمارے سیرت نگار اور مورخین نے بھی بے احتیاطی کی ہے اور اس غلطی کی ہے کہ بغیر چھان پھٹک کے ان روایات کو لیتے چلے گئے ہیں جن کا کوئی سر پیر نہیں ہے۔ مثلا یہ روایت کم و بیش ہر تاریخ اور سیرت کی کتاب میں ملتی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ کو پہلے حضرت دیہا کے سپرد کر دیا تھا، لیکن جب ان کے حسن و جمال کے قصے سنے تو پھر حضرت صفیہ کو بلایا اور اپنے لیے خاص کر لیا۔ اور اس طرح کے مضمون کی ایک روایت بخاری میں بھی ہے جس کا روایت اس طرح ہے کہ حضرت انس بیان کرتے ہیں جب ہم خیبر پہنچے اور جب اللہ تعالیٰ نے قلعہ فتح کر دیا تو صفیہ بنت حویی بن اخطب کی خوبصورتی کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا گیا اور وہ نئی نویلی دلہن ہی تھی کہ اس کا شوہر مارا گیا تھا، یعنی شادی کو بھی تھوڑا عرصہ ہوا تھا۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے لیے چن لیا۔ یہ وہ روایت ہے جو بعض بیمار ذہن کے لوگوں پر جو ہیں اس پر اعتراض کرتے ہیں۔ مشہور سیرت نگار علامہ شبلی نعمانی اس روایت کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ حضرت صفیہ کی نسبت بعض کتب حدیث میں یہ واقعہ مذکور ہے کہ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ان کو دیہا کلوی کو دیا تھا، پھر کسی نے ان کے حسن کی تعریف کی تو اس سے مانگ لیا اور اس کے معاوضہ میں ان کو 7 لونڈیاں دیں۔ مخالفین نے اس روایت کو نہایت بدنما پیرائے میں ادا کیا ہے، اور جب اصل روایت میں اتنی بات موجود ہے تو ظاہر ہے کہ مخالف اس سے کہاں تک زیادہ کام لیں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ حضرت صفیہ کا یہ واقعہ حضرت انس میں منقول ہے، لیکن خود حضرت انس سے متعدد روایتیں ہیں اور وہ باہم مختلف ہیں۔ حضرت انس سے ایک دوسری روایت یہ بھی ہے کہ جب حضرت صفیہ دیہا کے حصے میں آئیں تو لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ عرض کیا کہ وہ سرداران خیبر کی ایک عالی مرتبت معزز خاتون ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا اور کوئی اس کے لائق نہیں۔ تو اول تو کوئی ایسی روایت اگر واقعی درست ہے جیسا کہ بخاری کی یہ روایت ہے کہ ان کے حسن و جمال کی تعریف کی گئی تھی، تو ممکن ہے کہ صحابی کے بعد والے کسی صحابی نے یہ روایت کی ہو، یہ الفاظ اپنی جانب سے شامل کر دیے ہیں، کیونکہ کوئی صحابی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے بارے میں صحابی کو پہلا جو واقعہ کسی صحابی نے بیان کیا ہے، بعد میں اس میں ایڈیشن کر دی بعض لوگوں نے روایتوں میں، کیونکہ صحابی علیہ وسلم کی شان کے بارے میں ایسی کوئی بات بیان نہیں کر سکتا جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک میں کسی بھی قسم کی ذرا سی تنقیص کی طرف اشارہ ہو۔ یا یہ بھی ممکن ہے کہ لوگوں نے اپنے طور پر حضرت صفیہ کے حسن و جمال کے ساتھ ساتھ ان کی دیگر خوبیاں اور خاندانی مقام و مرتبہ کا ذکر کیا اور راوی نے ایک مختصر سے الفاظ میں جس کو یاد رہ گیا وہ بیان کر دیا۔ لیکن ایک اہم اور بنیادی بات جس کی طرف سیرت نگار نظر نہیں کرتے وہ یہ ہے کہ
کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جس عظیم مقام و مرتبہ اور فائز ہیں، ان کے لیے کسی کے اندر پائی جانے والی یہ خوبیاں اور کمالات ایک سطحی اور ضمنی حیثیت رکھتے ہیں۔ آپ نے شادی کے یہ فیصلے جب کیے تو بنیادی سبب یہ نہیں تھے جو بیان کیے جاتے ہیں، اصل بنیادی سبب تو حکم الہی ہوتا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ایک ایک حرکت و سکون الہی منشا کے بغیر نہیں ہوا کرتی تھی، جیسا خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کل انا صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، تو کہہ دے کہ میری عبادت اور میری قربانیاں اور میرا جینا اور میرا مرنا اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب، جو سارے کام ہی اس کی خاطر کرتے ہوں اور جن کی لمحہ لمحہ رہنمائی عرش کا خدا کرتا ہو، وہ بھلا اتنا بڑا فیصلہ خود کیوں کر سکتے ہیں؟ تو یہ سب شادیاں یقیناً الہی اشارے کے متحد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھیں۔ ہاں، ان کے نتائج انتہائی بابرکت مصلحتوں کے حامل تھے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ایک کتاب آئینہ کمالات اسلام بیان فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت صحابہ کا بلا شبہ یہ اعتقاد تھا کہ جناب کا کوئی فعل اور کوئی قول وحی کی آمیزش سے خالی نہیں، گو وہ وحی مجمل ہو یا مفصل، خفی ہو یا جلی، بین ہو یا مشتبہ، یہاں تک کہ جو کچھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص معاملات و مکالمات خلوت اور سر میں بیویوں سے تھے، یا جس قدر عقل و شرب اور لباس کے متعلق اور معاشرت کی ضروریات میں روزمرہ کے خانگی امور تھے، سب اسی خیال سے احادیث میں داخل کیے گئے ہیں کہ وہ تمام کام اور کلام روح القدس کی روشنی سے ہیں۔ چنانچہ ابو داؤد وغیرہ میں یہ حدیث موجود ہے، اور امام احمد بچند وسائط یعنی کچھ واسطوں سے عبداللہ ابن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ عبداللہ نے کہا کہ میں جو کچھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتا تھا لکھ لیتا تھا تا میں ان کو حفظ کر لوں، بس بعض نے مجھ کو منع کیا کہ ایسا مت کر، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں اور کبھی غضب سے بھی کلام کرتے ہیں۔ تو میں یہ بات سن کر لکھنے سے دشکش ہو گیا اور اس بات کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ذکر کیا۔ حضرت فرماتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ذات کی مجھ کو قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ جو مجھ سے صادر ہوتا ہے خواہ قول ہو یا فعل، وہ سب خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ انہیں حدیث کی کتابوں میں بعض امور میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اجتہادی غلطی کا بھی ذکر ہے، اگر کل قول و فعل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وحی سے تھا تو پھر وہ غلطی کیوں ہوئی؟ گو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس پر قائم نہیں رکھے گئے۔ فرماتے ہیں کہ اس کا جواب یہ ہے کہ وہ اجتہادی غلطی بھی وحی کی روشنی سے دور نہیں ہوتی، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خدا تعالیٰ کے قبضے سے ایک دم جدا نہیں ہوتے تھے۔ بس اس اجتہادی غلطی کی ایسی ہی مثل ہے جیسے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز میں چند دفعہ صاحب واقعہ ہوا تا اس سے دین کے مسائل پیدا ہوں، سو اسی طرح بعض اوقات اجتہادی غلطی ہوئی تا اس سے بھی تکمیل دین ہو، اور بعض باریک مسائل اس کے ذریعے سے پیدا ہوں، اور وہ صاحب بشریت بھی تمام لوگوں کی طرح صاحب نہ تھا، بلکہ دراصل ہم رنگ وہی تھا، کیونکہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص تصرف تھا جو نبی کے وجود پر حاوی ہو کر اس کو کبھی ایسی طرف مائل کر دیتا جس میں خدا تعالیٰ کے بہت مصالح تھے۔ سو ہم اس اجتہادی غلطی کو بھی وہی سے علیحدہ نہیں سمجھتے، کیونکہ وہ ایک معمولی بات نہ تھی، بلکہ خدا تعالیٰ اس وقت اپنے نبی کو اپنے قبضے میں لے کر مصالح عام کے لیے ایک نور کو صاحب کی صورت میں یا غلط اجتہاد کے پیرائے میں ظاہر کر دیتا تھا، اور پھر ساتھ ہی وہی اپنے جوش میں آ جاتی تھی، جیسے ایک چلنے والی نہر کا ایک مصلحت کے لیے پانی روک دیں اور پھر چھوڑ دیں۔ بس اس جگہ کوئی عقل مند نہیں کہہ سکتا کہ نہر سے پانی خشک ہو گیا یا اس میں سے اٹھا لیا گیا۔ یہی حال انبیاء کی اجتہادی غلطی کا ہے کہ روح القدس تو کبھی ان سے علیحدہ نہیں ہوتا، مگر بعض اوقات خدا تعالیٰ بعض مسالے کے لیے انبیاء کے فہم اور ادراک کو اپنے قبضے میں لے لیتا ہے
تب کوئی قول یا فعل صحو یا غلطی کی شکل پر ان سے صادر ہوتا ہے، اور وہ حکمت جو ارادتاً کی گئی ہے ظاہر ہو جاتی ہے۔ تب پھر وحی کا دریا زور سے چلنے لگتا ہے اور غلطی کو درمیان سے اٹھا دیا جاتا ہے، گویا اس کا کبھی وجود نہیں تھا۔ حضرت مسیح ایک انجیر کی طرف مثال دیتے ہیں، حضرت مسیح کی، کہ حضرت مسیح ایک انجیر کی طرف دوڑے گئے تو اس کا پھل کھائیں، اور روح القدس ساتھ ہی تھا، مگر روح القدس نے یہ اطلاع نہ دی کہ اس وقت انجیر پر کوئی پھل نہیں۔ بائیں ہمہ یہ تب لوگ جانتے ہیں کہ شاذ و نادر معدوم کے حکم میں ہوتا ہے، پس اگر کوئی کبھی کبھار کوئی چیز ہونی ہو تو یہ نہ ہونے کی طرح ہے۔ بس جس حالت میں ہمارے سید و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 لاکھ کے قریب قول و فعل میں سراسر خدائی کا ہی جلوہ نظر آتا ہے، اور ہر بات میں، حرکات میں، سکنات میں، اقوال میں، افعال میں روح القدس کے چمکتے ہوئے انوار نظر آتے ہیں، تو پھر اگر یہ ایک آدھ بات میں بشریت کی بھی بو آوے تو اس سے کیا نقصان؟ بلکہ ضرور تھا کہ بشریت کے تحقق کے لیے کبھی کبھی ایسا بھی ہو جاتا تا لوگ شرک کی بلا میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ بس کسی حدیث یا تاریخ و سیرت کی کتاب میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و سوانح کے متعلق کوئی بھی روایت بیان ہو تو مذکورہ والا قرآنی آیت جو میں نے پڑھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خاطر آپ کا سب کچھ تھا، اور ان کی روشنی میں اور حضرت اقدس مسیح علیہ السلام کی تحریرات کی روشنی میں ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے اور پرکھنا چاہیے، نہ کہ الزام لگا دیے جائیں اور ہر ایک مستشرق کی بات مان لیجیے اور سمجھا جائے کہ ہم لاجواب ہو گئے ہیں۔ یہ ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تقدس کو قائم رکھنے کا اصل کام، نہ کہ صرف نعرے لگا دینا۔ 2 دن بعد انشاءاللہ رمضان بھی شروع ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بھرپور فائدہ اور مقبول روزوں کی اور دعاؤں کی توفیق اللہ تعالیٰ ہر ایک کو عطا فرمائے۔ اس کی دعا بھی کریں اور کوشش بھی کریں۔ جنازہ غائب بھی میں پڑھاؤں گا ابھی، چودھری محمد انور ریاض صاحب قربہ کا ہے، جو چودھری محمد اسلام صاحب مرحوم کے بیٹے تھے۔ گزشتہ دنوں ان کی وفات ہوئی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مرحوم موسی تھے، ان کے بیٹے ناصر محمود طاہر مشنری انچارج ہیں کینیا کے، اور ملک سے باہر ہونے کی وجہ سے اپنے والد کے جنازے میں شامل نہیں ہو سکے تھے۔ مرحوم کے باقی تمام بچے بھی کسی نہ کسی رنگ میں جماعت خدمت کی توفیق پا رہے ہیں۔ ناصر محمود صاحب لکھتے ہیں کہ آپ کے خاندان میں احمدیت آپ کے دادا حضرت چودھری غلام محمد جٹ صاحب رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے آئی تھی، جنہوں نے قادیان جا کر حضرت مسیح علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کی۔ آپ اپنے گاؤں کے اولین احمدیوں میں سے تھے۔ 1996 میں آپ کو ان کے والد کو ایک کیس میں تقریباً 1 ماہ اسیر رائے مولا رہنے کا بھی کی سعادت ملی۔ اس دوران پولیس نے آپ سے کافی بدسلوکی بھی کی، ناروا سلوک بھی کیا، لیکن آپ نے ہمیں صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر سب کچھ برداشت کیا اور بڑے حوصلے سے یہ سزا بھگتی۔ نظام جماعت اور خلافت کا بہت احترام کرنے والے تھے، نمازوں اور چندوں میں باقاعدہ زندگی میں تمام حصہ جداد ادا کر دیا۔ جب کوئی آمدنی ہوتی سب سے پہلے چندہ ادا کرتے۔ اللہ تعالیٰ مغفرت و رحم کو سلوک فرمائے ان سے، اور ان کے بچوں کو بھی صبر و حوصلہ دے، اور اس بیٹے کو جو باہر ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صبر و حوصلہ عطا فرمائے۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله
ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.